بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سواری مکتب پہنچی، استاد دوڑا ہوا آیا اور ہارون کو سلام کیا۔ ذہن نصیب، خلیفہ اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لائے ہیں۔ ہم آمین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں۔ ہارون نے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ استاد بولا، ہاں تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیم کی کیفیت صحیح بتاؤ۔ ہارون بولا، علی جا، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبادہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کن ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہارون نے حیرت سے کہا، میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ استاد نے جواب دیا، یقیناً تمہیں شہزادے کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، میں نے یہ بات تجربے کے بعد کہی ہے۔ استاد بولا، اس وقت آمین اور مامون تھوڑی تفریح لینے باہر گئے ہیں، میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور آمین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھ رہا ہوں۔ جب وہ آ جائیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میری رائے کس حد تک درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آمین اور مامون واپس آ گئے۔ ہارون کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور اسے آداب کیا۔ ہارون نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ ہارون دونوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا۔ اس نے کچھ پریشان سا ہو کر چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا اور کئی بار پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں مامون، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا ہوں۔ مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، کیسی تبدیلی؟ استاد نے پوچھا، جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بر نیچی ہو گئی ہے۔ مامون بولا، آمین، کیا تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارا بھائی کہہ رہا ہے؟ استاد نے آمین کو مخاطب کیا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آمین نے جواب دیا۔ استاد نے معنی خیز نگاہوں سے ہارون کی طرف دیکھا اور بولا، علی جا پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف رکھیں۔ ہارون نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ بہلول بھی ان کے ہمراہ تھے۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت بھی پیش کر دیا۔ حیرت ہے، امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا۔ ہارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بہلول دانا آگے بڑھے، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر علی جا کو ناگوار نہ ہو تو بیان کروں۔ بیان کرو، میں سخت ترین الجھن میں ہوں، ہارون نے کہا۔ بہلول دانا بولے، اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی۔ کوئی دلیل دو، ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی کا جواب نہیں۔ اب علی جا سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا بھی ہے۔ ہارون بہلول دانا کی بات پر غور کرتا رہا۔ استاد بھی قائل نظر آتا تھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ کہیں خلیفہ اسے گستاخی تصور نہ کریں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں
مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔